پیارے مرشد، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی نیا مکان بنانے کے لیے اہل کھدائی کرتے ہیں تو نیچے کو 5-10 روپے کا نوٹ رکھ دیتے ہیں کہ اس میں برکت رہے گی، ساری زندگی پیسے نہیں ختم ہوں گے۔ مکان بنائیں گے تو آپ کے گھر سے چوہے نہیں ختم ہوں گے، فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کے اوپر قرضہ آ جائے گا، فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ختم ہوں گے، فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کا عبادت میں دل لگا رہے گا، اس کی کوئی حقیقت بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں کی التجا ہے۔ نیا ہے میرے لیے تو بالکل، جب کچھ رقم دفن کرتے ہیں توبہ یار، یہ تو اسراف ہے۔ اللہ کی راہ میں دیں گے نا صدقہ، یہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کے نکلتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیں گے کسی غریب مسکین کو تو یہ اس کا فائدہ یقیناً ہے، مطلب زیادہ کیا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زیادہ کب ہوتا ہے جب اس میں کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہوتا دفن کرنے میں، تو وہ تو ضائع ہو رہے ہیں پیسے۔ اس سے تو جس نے کیا توبہ کرے۔ اور باقی وہ جو فلاں مہینے کی یہ فضیلت، فلاں مہینے کی یہ فضیلت، تو یہ میرے لیے نئی بات ہے۔ یہ اگر بزرگوں سے ثابت ہے ایسا کہنا، پھر تو حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سا بظاہر کوئی ناجائز والا پہلو ان باتوں میں نہیں ہے۔ چوہوں والی کیا بدشگونی ہے؟ چوہے نہیں ہوں گے، یہ ہے نا، یہ کہا تو یہ کوئی سی بات نہیں ہے نا، اچھی باتیں اس میں، لیکن مطلب یہ کہ اگر بزرگوں سے ثابت ہے یا کسی حدیث سے وغیرہ، تو پھر تو اس کو مان لینے میں حرج نہیں ہے، ورنہ عوامی رومر ہے تو اس کو سوائے خاموشی کے کیا علاج اس کا، ذرا کچھ پتہ نہیں اس کا ایسا ہے یا نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد حسن نتاری، ایران سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کا کام دریا میں ہوتا ہے، جیسے ماہی گیر وغیرہ ہوتے ہیں نا، مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں، مچھیرے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے ملک سے دیگر ملک میں یعنی دریا کے ذریعے، کشتی کے ذریعے جاتے ہیں، تو کیا یہ 15 دن یا 20 دن، مہینہ کبھی کبھی دریا میں ہوتے ہیں، تو یہ نماز قصر ادا کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، اور ہم سب گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی بھی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بھی وہی مسائل ہے نا سفر کے۔ اگر شرعی مسافر ہے 15 دن رات کہیں رہنا، تو اب اس کو ہے نہیں ہے، تو سفر ہی کر رہا نا، بتا رہے سوال میں، اور وہ اتنے کم و بیش 92 کلومیٹر سفر، ان کے سمندری میل الگ ہوتے ہیں، کیسے طے ہوگا؟ یہ مشکل ہے اصل میں۔ وہ معتدل ہوا کے طور پر جو کشتی چلتی ہے، بادبانی کشتی، تو وہ جو چلے گی 3 دن 3 رات اتنا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کی کوئی تعین ابھی فی الحال نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ نوٹیکل بولتے ہیں، مائل کی جگہ، تو بہرحال جو شرعی سفر ہے اس کے بعد ہی احکام ہوں گے۔ شرعی سفر کیسے، یہ بہرحال اب ان بیچارے طے کیسے کریں گے؟ جو جواب تھا وہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، مزید اس کی تفصیلات مشکل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، ان کی رہنمائی ضروری ہے اسے، بہت مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے لکھا بھی ہوگا لیکن سمجھانا سمجھنا دشوار۔ ہوا معتدل بھی ہر وقت نہیں ہوتی، جب سی رف ہوتا ہے تب تو اور آزمائش ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے، اللہ پاک نے کس نبی کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا؟ لبیک۔ یہ کسی بچے سے جواب لیا جائے۔ حضرت ابراہیم
खलीलुल्लाह। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशिक अकबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर आशिक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर लिखा गया मकतब छापा गया मकतबुल मदीना का रिसाला है, उनका नाम बताइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अबू बकर दरअसल है तो कुनियत, नाम है मशहूर नहीं है, नाम है इनका नाम अब्दुल्ला। माशाअल्लाह, सुन के लगता है मुफ्ती साहब ने बताया। चलो खैर है, जवाब दुरुस्त है। मशहूर इनकी कुनियत है, जैसे अबू हुरैरा भी कुनियत है, नाम वही मशहूर नहीं है। अब्दुल रहमान कई अनेक मुहद्दिसीन ने इसको अब्दुल रहमान नाम, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है, अब्दुल रहमान में भी। नूह अलैहिस्सलाम इनका भी नाम है कोई, लेकिन मशहूर नहीं है। नूह माने नोहा करने वाले, क्योंकि आप कसरत से रोते थे अपनी कौम के लिए कि वो मानती नहीं थी, तो इसलिए आपका नाम नूह पड़ गया, कसरत से नोहा करने वाला। हकीकत में नाम इनका अब्दुल जब्बार भी नाम बताया गया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। कौन सा पत्थर है जो अपने चूमने वाले की आखिरत में शफाअत करेगा? जरा जोर से बोलो बेटे। हिजरे अस्वद। फिर जोर से। हजरे अस्वद। जवाब दुरुस्त है। शरअ और तरीकत का ये हसीन संगम कहने लगा। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफात किस तारीख को है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 14 जमादिउल उखरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 जुमादल उखरा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए। 14 जमादुल उखरा। जवाब दुरुस्त है। ने आपका विसाल बाग कमाल ने वफात शरीफ डेथ जो है 14 जुमादल उखरा 505 सिने हिजरी में हुई। बैतुल मुक़द्दस कहाँ वाक़ है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम। अब जो तकसीम है इसके मुताबिक मशहूर मुल्क एक ये उसमें है फलस्तीन। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का पहला मिसरा बताइए कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुटाया घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर घर बन गया। अब दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पहला दुरुस्त पढ़ दीजिए। लुटाया घर कई बार इस मोहब्बत से। दूसरे को खिदमत का मौका दो। लुटाया घर कई बार, लुटाया घर रहे हक में,
लुटाया राह हक में घर कहीं बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। जवाब दुरुस्त है। अब कोई बच्चे से जवाब लेना है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसे तीन बार पढ़ने से एक कुरान करीम का सवाब मिलता है? एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इखलास। जोर से पढ़ो, घबराए नहीं आप। सूरह इखलास। जवाब दुरुस्त है। अब ये कि बुजुर्गों से लेना है जवाब, क्योंकि एक बुजुर्ग नजर आए थे लेकिन बेचारों हटा दिया गया, पता नहीं माइक तो दिखा था स्क्रीन पर, तो भले ना गलत जवाब दे तो भी इनको हटाना मुनासिब नहीं है, भले जो भी जवाब दे। लब्बाइक। फतेह मक्का के बाद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु ने कहाँ अजान दी, या उन्हीं से जवाब लें? पहले फर्स्ट वो, फिर ना दे सके तो कोई और सवाल। फतेह मक्का के बाद हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने कहाँ अजान दी? काबे की छत पर। जवाब दुरुस्त है। हाजी अबू बकर नारो आएंगे हिमायत में आऊं आएंगे माइक डेरा में अना 12 महीना 5 महीना ठीक अचन जो है बियर इंशाल्लाह। भाई दुआ करो इंशाल्लाह, नियत तो है बाबा, अल्लाह करम करो इंशाल्लाह, जरूर आएंगे, खुशखबरी नो इंशाल्लाह। तारीख का कोई अंदाज जो महीना साल जो बता रही हो, क्यों साल सन कौन सी उर्दू में? चलो इन महीने में इंशाल्लाह जो है ना, 3 महीने के अंदर, इन महीने 8 दिन नियत है मेरी इंशाल्लाह। 3 महीने के बाद इसी इन महीने में 8 दिन नियत है, इस महीने में 8 दिन की नियत है इंशाल्लाह। और 12 माह की इंशाल्लाह बाबा। बच्चे जवान हो जाएंगे तो, बच्चे तो बूढ़े भी, हम बूढ़े होगा, बच्चे क्या जवान? बच्चे जवान हो गए। चलो खैर इंशाल्लाह 8 दिन की आपकी पहले से नियत है, तो उसको 12 कर दे और क्या, कुछ ना कुछ तो देना यार मेरे को। बाबा ठीक है 12 इंशाल्लाह। मैंने देख लिया था आपको, नहीं इस तरह दिल शिक नहीं होती यार, दुनिया ने देखा अब इससे इसको बोलने नहीं दिया बेचारे को, ये बहुत सीनियर है, काली दाढ़ी थी जब कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी अभी मदीना मुनव्वरा से जुदाई हुई है, अब हम मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा की तरफ रवाना होने वाले। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 रबीउल आखिर शरीफ अल्लाह की रहमत से उमरा शरीफ की सादत हासिल की हमने, तवाफ भी किया, फिर इसके बाद सही भी की अल्लाह की रहमत से। अब वो हल्क की तरकीब है, और हल्क ये इसका आखिरी उम्र शरीफ का समझो कि हल्क करने के बाद या कसर करने के बाद
وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. دعا فرمائیے اللہ پاک بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے, بار بار عمرہ نصیب ہو, حج نصیب ہو, میٹھے مدینے کی حاضری نصیب ہو. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. الحمدللہ 1440 سنہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے, اور رات کے بھی 3 بج چکے ہیں, اور ہماری خوش نصیبی کی معراج, ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے, جو حرم سے باہر ہے. یہ مقامات مقدسہ. ایسے موقع پر تحیت المسجد کی جگہ پر کسی وجہ سے جب تحیت المسجد نہ پڑھ سکے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 4 بار پڑھنا چاہیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی آپ کو بھی موقع ملے اور وضو نہ ہو, نماز پڑھنا دشوار ہو, یا مکروہ وقت ہو کہ جس میں نفل نہیں پڑھے جاتے, تو آپ یہ 4 بار پڑھ لیں جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا. یہ تیسرا کلمہ ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئے, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے, جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں, میرا سامان مدینے میں رہے, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئے. غم اسی در پہ اپنی
مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ گئے، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، بس دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا راستہ، کبھی رات پڑھتے تھے ہم راستے پر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف تمام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے، پڑھ کے نثروں میں اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہمارا سوئے ہوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، کم اسی در پہ اپنے رہ گئے،
سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنے جب رہ گئے، زندگانی وہی ہوتی کاش بسر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہی گھر آ کر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئے۔ حضور مکے مدینہ شریف سے رخصت، پھر مکے کی حاضری، یہ دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا بنا دن مدینے کے جلد جلد گزرے تھے،
پھر اس کیفیت کا برقرار رہنا. ایک شعر اپنے کلام میں آپ نے فرمایا ہے کاش شب تنہائی میں الفت کا جنوں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ سوزے الفت اور بھی تو بھڑکاتا رہے. کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. اے کاش شب تنہائی میں شب تنہائی حضور مل جائے اور مدینے کی یاد میں تڑپتے رہیں. آ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت برقرار رہے اور یاد مدینہ میں دل تڑپتا رہے. اس کے لیے کچھ مدنی پھول ہمارے لیے ارشاد فرما. اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. ماحول ایسا ہو, حاضریوں میں بھی بندہ ایسے عاشقان رسول کے ساتھ ہو تو ان سے سن کر, ان کو دیکھ کر, ان سے ان کی صحبت کی برکتیں پا کر پھر یہ صورت بن جائے اور کسی کو اللہ پاک عطا کر دے. ورنہ دار کے معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے, الٹ ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے, درود پاک کی کثرت کرے اور اللہ پاک سے سوز و گداز کی بھیک مانگتا رہے. وسائل بخشش میں کافی اشعار سے آپ کو ملیں گے جس میں سوز و گداز سرکار کی یاد میں تڑپنے کا, اشکبار آنکھیں, سوزش سینہ, یہ مانگنے کے اشعار کثرت سے کہوں تو شاید چل جائے, ملیں گے. تو یہ پرانا ایک ذوق شوق بس قدرتی عطا. بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں. یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے ہر دم, یہ مجھ کو رلاتا رہے. اے کاش شب تنہائی میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں. میں عشق میں یوں گم
جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں یا رب یہ دعا عطار کی ہے جس وقت تلک دنیا میں جیے یا رب یہ دعا عطار کی ہے جس وقت تلک دنیا میں جیے محبوب کی سنت عام کرے یہ ڈنکا دین کا بجاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں امین اتاری کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی شامل ہیں کراچی کے.
ابو خرم سلیم اتاری، تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک نیت بھیجی ہے کہ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اس ماہ 22 بار یاسین شریف پڑھوں گا، اور 20، 21، 22 دسمبر کو دعوت کے ساتھ 3 دن قافلے میں سفر کروں۔ امیر علیہ السلام سارزہ کی دعا استقامت، دعا مغفرت، دعا مدینہ سے نواز دیجیے۔ آپ اس پیاری نیت پہ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری نیت ہے، اللہ پاک استقامت دے، قبول بھی فرمائے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی یہ نیت ہے، اس نیت کو مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے سیریس لیں کہ واقعی حضرت پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں کی بھی ترکیب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج بھی کراچی کے کورنگی ڈسٹرکٹ سے اسلامی بھائیوں نے ٹرین میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم ملی ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی ٹرین میں رائے خدا میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ مدنی قافلہ جاری ہے اور 13، 14 اور 15 دسمبر خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلوں کی بھی ترکیب بنی، تو عاشقان رسول نے ان مدنی قافلوں میں سفر کی بھی سعادت حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرام سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت امام زاہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈاکو، چور، کامیڈین، خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، ادھار لے کر انکار کر دینے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، عیب والی چیز بغیر عیب ظاہر کیے بیچنے والا، جوا کھیلنے والا، یہ سب کے سب اس حدیث پاک کی وعید میں داخل ہیں۔ یا اللہ پاک جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ چوری ڈکیتی پڑھ یا سن لے، اس کو آسان اور خوب برکتوں والی روزی عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ چوری ڈکیتی اردو زبان میں 25 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات، جسے دنیا بھر میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 15,87,744، 1,587,744۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 12,21,892، 1,221,892۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,09,636، 2,809,636۔ جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں شعبہ۔ 7 دسمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات، اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، قبر پر جو سبزہ اگ جاتا ہے اس سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، میت کا دل بہلتا ہے۔ سوال نمبر 2، روح کو انسان کے جسم میں کتنی مرتبہ داخل کیا جاتا ہے؟ اس کی کنفرم تعداد کیا ہے؟ جواب، 2 مرتبہ۔ سوال نمبر 3، بطور کاتب وحی سب سے زیادہ شہرت کس صحابی رسول کی ہے؟ جواب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: صادق اتاری عرب امارات، شیر زمان اتاری راجن پور، گلشیر اتاری تھرپارکر سندھ، عبد الکبیر اتاری کراچی، نور عالم اتاری وادی سن نوشیرہ، محمد اظہر اتاری چھانگا مانگا، عثمان شریف اتاری کانو اسٹیٹ نائجیریا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام گلشیر اتاری تھرپارکر سندھ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا میت کو کنگھی کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، عموماً انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے میں پہل کرنے والے لوگ کون تھے؟ سوال نمبر 3، قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ صرف اس کی چابیاں کئی افراد اٹھاتے تھے، ایسے افراد کی تعداد بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ قرآن پاک کو لفظ با لفظ سمجھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کمال کی پیشکش ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک کمال کی پروڈکٹ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے معرفت القرآن۔ جدید تقاضوں کے مطابق لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہے اور سبحان اللہ با محاورہ ترجمہ بھی ہے۔ تو دیر کس بات کی، قرآن کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے حاصل کیجئے معرفت القرآن مکتبۃ المدینہ سے۔ شریف پڑھنے کے متعلق سنا کہ اسلامی بھائی نے 22 مرتبہ یاسین شریف پڑھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی بارگاہ میں ثواب نظر کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے بھی ترغیب دلائی، تو جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں یہ پڑھے تو شعبہ اصلاح اعمال کو اس کی اپنی کارکردگی بھی دیں۔ جو اسکرین پر نمبر آئے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں، اس نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب المصطفیٰ۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین کی طرف سے مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین، ماہ مدنی قافلہ میں سفر کرنے والے مسافرین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، ایسا بندہ بنا دے مولا جیسا تجھے پسند آتا ہے۔ اے اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ علم کا نور نصیب فرما، مولا کریم سنتوں بھری زندگی عطا فرما، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، عبادت والی، ریاضت والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، تیرے خوف والی، تیرے محبوب کے عشق والی اے اللہ زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے۔ گناہ تیری نافرمانی ہے، گناہ کفر کے قاصد ہیں، گناہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے، مولا اپنی نافرمانی سے بچا لے، اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے۔
اے اللہ اپنا خوف نصیب کر دے، مولا تیرا خوف نصیب کر دے، اے اللہ تیرا خوف نصیب کر دے۔ مولا کریم الہ العالمین اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ یا رب کریم ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے غم دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما۔ حرام کی نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما، حرام کے لقموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں، جو گھروں میں ہیں، مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دعاؤں میں شامل ہیں، ان میں جو بیمار ہوں اے اللہ اپنے کرم سے تو ان سب کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ یا رب کریم الہ العالمین مولا کریم جو جھگڑوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں جھگڑوں سے نجات دے دے، جو فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں فتنوں سے نجات دے دے، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں بیجا مقدموں سے نجات دے دے۔ یا رب کریم ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھر بار پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، بلاؤں سے بچا، آفتوں سے بچا، شریر جنات کے شر سے بچا، جادو ٹونوں سے بچا، آسیب سے بچا، پریشانیوں، غموں، آزمائشوں، مصیبتوں، تکالیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہاتھ اٹھائے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں، دلوں میں آرزویں لیے، تمنائیں لیے، مرادیں لیے، تجھے خبر ہے مولا، سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مداس سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہوں کے مرض سے تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک مقصدی و ملجائی انکا مدعا سلام علیک انکا مقصدی و ملجائی سلام علی شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علی سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سلام علیہ غوث آدم امام متقا بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम जानशीन अमीर अहले सुन्नत आम मुलाकात भी फरमाएंगे। करीबन 3 बजे जगाया जाएगा और करीबन 3:30 बजे इंशाअल्लाहुल करीम तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी। सहरी करने वाले खुश नसीब इस्लाम भाई सहरी भी करेंगे और फिर जानशीन अमीर अहले सुन्नत मुलाकात फरमाएंगे और इसके बाद जानशीन से आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा, आप अमीर अहले सुन्नत से सवालत भी कर सकेंगे। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। And the commands of Allah, the Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. We love Madani Channel. We love Madani Channel. Why we love Madani Channel?